بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، آج کی کہانی کا نام ہے ماں کی فرما برداری۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر تابعین میں سے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پایا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا نہ کر سکے۔ ہر وقت اپنی والدہ کی خدمت میں مشغول رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت تھی اور زیارت کا بہت شوق تھا۔ ایک مرتبہ والدہ سے مدینہ منورہ جانے کی اجازت طلب کی تاکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہو سکے۔ والدہ نے کہا، بیٹا جاؤ مگر جلدی واپس آ جانا، یعنی اجازت تو دے دی مگر تھوڑے دنوں کی اجازت دی۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ حاضر ہوئے، مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی غزوے کے لیے مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے تھے۔ چونکہ والدہ نے کچھ دنوں کی اجازت دی تھی اور جاتے ہوئے یہ الفاظ کہے تھے، بیٹا جاؤ مگر جلدی واپس آ جانا، اس وجہ سے انتظار میں زیادہ نہ رک سکے اور واپس گھر کی طرف چل دیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوے سے مدینہ منورہ واپس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ قبیلہ کرن کا ایک نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار زیارت کے لیے حاضر ہوا تھا، مگر والدہ کے حکم کی وجہ سے واپس چلا گیا۔ یہ سن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جبہ مبارک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور فرمایا، میری طرف سے یہ ہدیہ اویس کرنی کو پہنچا دینا اور اسے کہنا کہ یہ جبہ پہن کر میری گناہ گار امت کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جبہ حضرت اویس کرنی کو پہنچا دیا اور نبی کریم کا پیغام بھی دیا۔ پیارے ساتھیوں، یہ واقعہ پڑھ کر تو آپ کو ان کے مرتبے کا پتہ چل ہی گیا ہوگا۔ یہ رتبہ انہیں والدہ کی خدمت اور اطاعت کے صلے میں ملا۔ اطاعت میں ایک بڑی اہم بات اجازت ہے کہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات و زیارت کے لیے بھی اپنی والدہ سے اجازت مانگی۔